اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب قرآن پاک پڑھے تو اپنے پاس ایک ڈائری رکھے اور جو بھی قرآن پاک کی آیت آتی ہے جس موضوع پر آتی ہے اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لے، ایک فیئر کاپی ڈائری بنا لے اور اس کے اندر نوٹ کر لے، اور اسی طرح جتنی جگہ وہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے بارے میں پڑھتا جائے تو اسی زکوٰۃ کے موضوع میں ان آیات کو داخل کرتا جائے، جتنی جگہ وہ نماز کے بارے میں پڑھے تو ان آیتوں کو جمع کرتا جائے، تو یہ بہترین علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ کافی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور نہ ہی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، اگر کوئی شک کرے تو کافر ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہر اس بے ادب کے لیے نہیں ہے جو قرآن کا ادب نہ کرتا ہو، قرآن اس بے ادب کے لیے نہیں ہے، ہر اس متجاہل کے لیے نہیں ہے جو قرآن کو جاننے کے باوجود قرآن پر عمل نہ کرتا ہو، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور وہ ایمان والے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، نہ اللہ کو دیکھا صرف سنا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، روزی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، ہم اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارے سانس کب کرنے والا ہے اور قیامت کے دن وہی اٹھانے والا ہے، جس نے بغیر دیکھے اور جس نے حضور کو بھی نہیں دیکھا حضور پر ایمان لایا۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے، ان تقوی والے لوگوں کے لیے ہے، ان پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازیں قائم کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک ہے جو نماز مکمل پڑھتے ہیں۔ ایک بار اگر قرآن سے سن لیا، حدیث سے سن لیا کہ نماز کتنی ضروری ہے، اس کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑنا، اس کے لیے قرآن ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں، اور یا اس وقت تمہارے سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ حقیقتاً صراط مستقیم پر ہے، یہی لوگ سیدھے راہ والے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا ہی سارا کمال نہیں ہے، اللہ کو یہیں تک سارا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ ہے کہ تم ساری چیزوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد غریبوں پر، مسکینوں پر، پڑوسیوں پر، یتیموں پر اور غلاموں پر، اور وہ لوگ جو اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتے ہیں، تم ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرا کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، یعنی مال کو جمع کر کے نہ رکھو تاکہ تمہاری نسلیں اس مال کو غلط اس کا مس یوز کریں اور تاکہ تم برباد ہو جائیں، تم ہلاک ہو جائیں۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اسے محبوب رکھتا ہوں اور اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ وہی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، پوچھتے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو انہیں کہہ دیجئے کہ اپنی ضروریات سے جتنی بھی چیزیں تمہاری زیادہ ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی وہ چیز جو تمہارے سے ایکسٹرا ہو، تمہارے استعمال سے زیادہ ہو، تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32 یعنی 32 میں ارشاد فرماتا ہے کون ہے تم میں ایسا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے تمہیں عطا کر دے، اور خرچ کرنے میں تنگی سے نہ ڈرو کہ میں خرچ کروں گا، کیا پتا میرے پاس 20,000 تھا، میں نے 20 میں سے 10 دے دیا، 10 کم ہو گیا، میرا خرچہ نہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا تم تنگی سے نہ ڈرو کہ یہ کم پڑ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جل شان ہی تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اور اسی کے قبضے میں ہے، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم تنگی سے نہ ڈرو، یہ تنگی جو کرتا ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے، سب کو بڑھاتا ہے، یہ تمہارا ہی رب کرتا ہے، اور ان قریب تم سب لوگوں نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قرآن پاک کا انداز دیکھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کے یہ تنگی جو آتی ہے یا زیادہ رزق آتا ہے، یہ کوئی اپنا کمال نہ سمجھے، اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو میرا کمال ہے، یا کوئی تنگ ہو گیا تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم پڑ گیا، نہ، یہ تنگی بھی اور اللہ رزق کی زیادتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ان قریب تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی قرض مانگتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جی، میرے صحابہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی رب قرض مانگتا ہے۔ کہا تو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں اللہ اسے ڈبل کر کے لٹا دیتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آقا ہاتھ آگے کرو، تو میرے آقا نے ہاتھ کیا، ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہے، میرے پاس ایک باغ ہے
से درخت کھجوروں کے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ اسی باغ کے اندر میں بھی رہتا ہوں, میرا پریوار رہتا ہے, اسی سے خرچہ کرتے ہیں, لیکن اگر رب قرض مانگتا ہے تو میں رب کو یہ دے دیتا ہوں تاکہ مرنے کے بعد میرا رب مجھے ڈبل کر کے اٹھائے. یا رسول اللہ میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو حضرت ابو ذر نے حضور علیہ السلام کے حوالے یہ بات کیا. اٹھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر جا کر اعلان کیا, اپنی بیوی کو بلایا اور اپنے بچوں سے کہا اس باغ کے بیچ میں سے نکل جاؤ. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا یہ باغ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے, اللہ کی راہ میں میں نے خرچ کر دیا ہے, میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 یتیموں کو بنا کر اس باغ کو حضور علیہ السلام نے ان کے حوالے کر دیا کہ جس بندے نے اپنے ہاتھ سے جو چیز دے دی اللہ کی راہ میں, کبھی دوبارہ مڑ کے نام بھی نہیں لیا کہ میں نے فلاں پہ احسان کیا, میں نے فلاں کو یہ چیز دے دی. تو وہ اگر کسی نے احسان جتلایا کہ میں یار آپ کے مدرسے میں اتنے پیسے دیے, آپ کی مشن میں اتنے پیسے دیے, فلاں کو میں نے اتنے پیسے دیے, فریق کی مدد کی, تو بار بار جا کے کہو گے جناب آپ کی ایک دن نقصان ہوا تھا, میں نے آپ کی مدد کی. ان لوگوں کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جنہوں نے احسان جتلایا. تو رب کریم سورہ البقرہ کی آیت 30 میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتلاتے ہیں, یعنی کوئی دوبارہ نام نہیں لیتے کہ میں نے آپ پر احسان کیا, بلکہ کوئی احسان نہیں کیا, مجھے تو جنت چاہیے تھی, مجھے تو میرے رب کی رضامندی چاہیے تھی, مجھے تو میرا نبی مجھ سے راضی ہونا چاہیے تھا, تو میں نے اس راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے میں نے آپ کو دیا. کوئی آپ پر احسان نہیں, کوئی آپ کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, کسی بندے کو کوئی مدد کر دی, ہیلپ کر دی کسی کی, تو ہم بار بار اس کو اذیت دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. فلاں وقت میں نے آپ کی مدد کیا, میرے کام نہیں آئے, میں نے فلاں کی یہ مدد دی, اس کو ہم پیچھے سے ٹوکنا, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پر دیتے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں. رب کریم فرماتا ہے وہ بندہ جس نے احسان بھی نہیں جتلایا, بات کوئی تکلیف نہ دی ہو, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر. قیامت کے دن ان کو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, نہ احسان جتلایا اور نہ ہی کسی کو تکلیف اس کے بعد دی. تو ایسے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو لوگ اس وقت پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اس وقت لوگ سورج آگ برساتا ہوگا, لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو کوئی کسی قسم کا ڈر اور کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا.